بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بھائی کا سوال ہے، صحابہ اکرام کے مکانات اور دیگر نشانیاں محفوظ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ جی بتائیے میرے بھائی، کوئی حرج ہے؟ صحابہ اکرام کے مکانات اور ان کی نشانیاں اگر باقی رہیں، محفوظ رہیں تو اس میں کیا ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے۔ اس کے جواب کی ابتدا میں اپنی اس رائے سے کرتا ہوں کہ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں پہ جن کی حکومت ہے وہ توحید والے ہیں۔ اگر کسی اور کی حکومت ہوتی تو وہ کہتے کہ مسجد نبوی اتنی ہی رہے جتنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، کیونکہ جدھر سے توسیع کریں گے صحابہ کرام کے مکان گرانے پڑیں گے۔ ہر سائڈ پہ صحابہ کرام کے مکان ہیں، تو پھر مسجد نبوی اتنی ہی رہنے دو جتنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ لیکن چونکہ توحید والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مسجد میں توسیع ہو، مسجد میں کشادگی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکیں، اور اس کام کے لیے جو بھی دائیں بائیں مکانات تھے انہوں نے گرائے، اور اب ہوٹل گرانے کی باری آ رہی ہے تو 16 منزلہ ہوٹل بھی گرا رہے ہیں کہ مسجد میں توسیع ہونی چاہیے، مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ میرے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکان صحابہ کرام کے رہیں، تاریخی طور پہ معلومات ملیں گی کہ ان لوگوں کے گھر کیسے ہوا کرتے تھے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے اگر مکان سے معلومات لینے کی بجائے برکت لی جائے، مکان کے پتھروں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے، مکان کی اینٹوں کو تبرک کے طور پہ پانی میں ڈال کے پانی پیا جائے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے پھر شرک کو ختم کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے ایسے آثار کے باقی رکھنے سے۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی تھی۔ کس کی؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ میرے ساتھ ہی ہیں۔ بیعت رضوان جانتے ہیں نا؟ بیعت رضوان صلح حدیبیہ جانتے ہوں گے آپ، کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے پہلی بار عمرے کے لیے مکہ گئے تو مکہ والوں نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ان سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ہوا یہ کہ جناب عثمان تو مکہ چلے گئے، صحابہ کرام باہر بیٹھے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ بات پھیلا دی گئی کہ جناب عثمان کو مکہ والوں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ میرے صحابی کو، میرے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ دوسرے الفاظ میں آپ صحابہ کرام سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں عمرے کے لیے لے کر آیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ میں تمہیں لڑنے پہ مجبور نہیں کروں گا، لیکن خود میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام پھر کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ایک ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے صحابہ کرام تھے بیعت کرنے والے؟ 1400۔ جی ہاں، 1400 صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی۔ جس درخت کے نیچے یہ کام ہوا اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو یہ درخت کتنا عظیم درخت ہوا جس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ لیکن جب جناب عمر فاروق کو پتا چلا کہ لوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں، یہاں پہ آ کے نفل پڑھتے ہیں، ادھر آ کے سجدے کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس درخت کے پاس آ کے یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ درخت کل کو شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اسلام میں آثار کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی عقیدہ کی اہمیت ہے۔ اسلام میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے میرے بھائی؟ عقیدہ۔ عقیدہ بچ جائے، مسلمان جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے، آثار ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں اور ابن وضال قرطبی اپنی کتاب البدع والنہی عنہا میں روایت کرتے ہیں کہ ابن سوید کہتے ہیں کہ ہم جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ جناب عمر فاروق نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ تیزی سے ایک جگہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا بھی کیا معاملہ ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی، اور وہیں پہ جا کے یہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، ناراض ہوئے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے نماز ہی پڑھی ہے نا، کچھ اور تو نہیں کیا، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، تو عمر فاروق کیوں غصے میں آ گئے، کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یاد رکھو تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کے پاؤں کے نشانات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس جگہ کو عبادت خانہ بنا لیتے، اس جگہ کو چرچ بنا لیتے کہ یہاں پہ ہمارے نبی کا پاؤں لگا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ پھر اصول بیان کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کسی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن نماز پڑھی ہے تو تم بھی قصدن نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور وہ جگہ جہاں پہ آپ نے قصدن نہیں اتفاقاً نماز پڑھی ہے تم قصدن وہاں پہ نہ جاؤ۔ میرے بھائی یہ اصول سمجھے دھیان سے، آپ کے کام آئے گا۔ قباء مسجد میں ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، نبی علیہ السلام جاتے تھے، آپ اتفاقاً وہاں نماز پڑھتے تھے کہ قصدن؟ لیکن جب آپ مدینہ سے مکہ جاتے، مکہ سے مدینہ آتے، تو راستے میں جہاں ٹائم ہو جاتا آپ وہاں پہ اتفاقاً نماز پڑھتے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس جگہ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، جہاں ٹائم ہو گیا وہاں پہ نماز پڑھ لی۔ اب جہاں پہ آپ نے اتفاقاً نماز پڑھی، اگر ہم قصدن نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ جہاں پہ آپ نے قصدن نماز پڑھی ہے ہم بھی قصدن پڑھیں گے۔ مسجد نبوی میں آپ نے قصدن نماز پڑھی ہے، مسجد حرام میں آپ نے قصدن نماز پڑھی ہے، لیکن جہاں پہ آپ نے اتفاقاً نماز پڑھی اس جگہ کا اہتمام کرنا، وہاں پہ سجدے کرنا، وہاں پہ نفل پڑھنا، اس جگہ کو چومنا، بوسے دینا، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرز عمل کی مخالفت کی اور سختی سے ان لوگوں کو ڈانٹا جو ایسے کام کرتے تھے۔